نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم۔ اس سورہ مبارکہ میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ مدنی صورت ہے، مجادلہ اس کا نام ہے۔ مجادلہ کا معنی ہے جھگڑنا۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خامد کا نام ہے اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی بات میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ آئی کہ غصے میں آ کر کے حضرت اوس نے اپنی بیوی خولہ کو یوں کہہ دیا، انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے کہ میری ماں کی پشت۔ یہ الفاظ استعمال کر لیے۔ اب یہ الفاظ جب استعمال ہوئے تو یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پہنچ گئی۔ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، حالانکہ میں عمر کے لحاظ سے اب بڑی ہو چکی ہوں، جوان میری اولاد ہے اور میں نے اپنی زندگی ساری کی ساری اوس کے ساتھ گزار دی۔ اب اس عمر میں آ کر کے یہ مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی حل فرما دیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ بات وہی ہو گئی جو ہونی چاہیے تھی، معاملہ ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت خولہ رونے لگیں، باواز بلند عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ کوئی حل نکال دیجیے، میں اس سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی، میں جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی، میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں علیحدگی اختیار کروں۔ اللہ کے رسول بہرحال خاموش رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے ان آیات کریمہ کا نزول فرمایا۔ یہ ہے پس منظر ان آیات کریمہ کے نزول کا۔ اب ذرا یہ سمجھیے کہ یہ جو الفاظ حضرت اوس نے استعمال کیے تھے، انتی علیہ کظہر امی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان الفاظ کو سمجھنے سے پہلے مشرکین مکہ یا عرب کے رواج کو سمجھیے۔ عرب معاشرے میں یہ الفاظ اگر خامد اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسا کہ میری ماں کی پشت، تو وہ عورت اپنے خامد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، حرمت ابدی ثابت ہو جاتی تھی، کیونکہ اسی معاشرے میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ حضرت خولہ پریشان ہو گئی کہ یہ تو میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ شریعت مطہرہ میں ابھی تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ قانون نہیں آیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس حوالے سے بہت واضح بات نہیں فرمائی۔ تو اس کو شریعت مطہرہ میں ظہار کہا جاتا ہے، یعنی اس کے لفظ کظہر امی کے سے اخذ کر کے اس کا نام ظہار رکھ دیا گیا۔ تو بہرحال عرب معاشرے کے اندر یہ لفظ جب استعمال ہوتا تھا، اس سے بیوی کے لیے ہمیشہ کی حرمت ثابت ہو جاتی تھی۔ اب شریعت مطہرہ میں اس کا کیا حکم آیا، اس کو سمجھیے۔ ظہار، اگر خامد اپنی بیوی کو ایسے لفظ سے یاد کرے، ایسے لفظ سے تشبیہ دے کہ جو اس کی والدہ کے یا اس کی محرمات میں سے کسی کے اعضائے مستورہ میں سے کوئی عضو ہو، اور وہ ایسا عضو ہو کہ اس کا دیکھنا مرد کے لیے حرام ہو، تو ایسی صورت میں اس عضو کے ساتھ تشبیہ دیتے ہی اس کی بیوی اس آدمی پر، یعنی ان الفاظ کے استعمال کرنے والے آدمی پر، خامد پر، وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، طلاق نہیں ہوگی۔ یہ مطلب سمجھیے گا۔ مثال دیتا ہوں، ایک آدمی اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسا کہ میری ماں کا پیٹ، میں پیٹ کو چھوڑ رہا ہوں نا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، یا میری بہن کا پیٹ، یا میری پھپھو کی ران، یا میری خالہ کی پیٹھ، یہ مختلف الفاظ کے ساتھ میں محرمات کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ ایسی جگہوں کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا، اپنی محرمات میں سے کسی بھی محرم کی ایسی جگہ کے ساتھ تشبیہ دینا، ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس عضو کو دیکھنا اس آدمی کے لیے حرام ہے، یعنی غیر محرم کے لیے تو حرام ہے، یہ محرم کے لیے بھی حرام ہو۔ کوئی آدمی اپنی ماں کے پیٹ کو نہیں دیکھ سکتا، اپنی ماں کی پشت کو نہیں دیکھتا، شرعاً یہ حرام ہے، واضح رکھیے گا، یہ اعضائے مستور ہے۔ تو اب اگر اس نے ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دی جو عضو اس مرد کے لیے دیکھنا بھی حرام ہے، اور تشبیہ بھی اس عورت کے ساتھ دی جو عورت اس پر ابدی حرام تھی، اب اگر اس نے تشبیہ بیوی کو اس عورت کے ساتھ دے دی، ایسے عضو کے ساتھ دے دی، تو یہ شریعت مطہرہ کے نزدیک یہ آدمی اس عورت سے علیحدہ ہو جائے گا، عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ اب اگر یہ اس عورت کو اپنے لیے حلال کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے یہاں پر انہی آیات کریمہ میں کفارہ ظہار بیان کیا ہے۔ کفارہ ظہار کیا ہے؟ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز۔ نمبر 1، غلام ہے تو آزاد کرے، غلام نہیں ہے تو 60 روزے لگاتار رکھے۔ ان دونوں باتوں میں، غلام کے آزاد کرنے اور 60 روزے لگاتار رکھنے میں، شرط یہ ہے حلال ہونے کے لیے کہ پہلے غلام آزاد کرے گا پھر بیوی حلال ہوگی، پہلے 60 روزے لگاتار رکھے گا پھر بیوی حلال ہوگی۔ اگر اس نے، ظاہر غلام تو آزاد ہوتا نہیں ہے، اگر اس نے روزے رکھنے میں 59 روزے رکھے اور بیوی کے پاس چلا گیا، ابھی 60واں روزہ نہیں رکھا کہ بیوی کے پاس چلا گیا، تو اسے اثر نو پہلے روزے سے اعادہ کرنا پڑے گا، اس لیے روزے 60 مکمل کرے گا تو بیوی حلال ہوگی۔ یہ 2 باتیں ہوگی، غلام ہے تو آزاد کرے، 60 روزے لگاتار رکھے، پھر بیوی حلال ہوگی۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر، فطرانے کی رقم کے برابر اتنی رقم ادا کر دے، گندم ادا کر دے، اناج ادا کر دے، تو یہ آدمی، اس کے لیے اس کی بیوی حلال ہو جائے گی۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، محبوب، جو عورت آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث اور جدال کرتی ہے، بحث کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، اور وتشتكي الى اللہ، اور اللہ سے شکایت کرتی تھی،
اللہ اکبر کبیرہ. یہ ذرا دیکھیے گا مجادلہ میں نے عرض کیا جھگڑنے کو کہتے ہیں. کبھی کبھی یہ جھگڑنا اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ کا مد مقابل ہے اس کی بات کو آپ نے غلط ثابت کرنا ہے، تو اس غلط ثابت کرنے کے لیے جو آپ کی طرف سے گفتگو ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، یہ بھی مجادلہ ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک بات کی، ایک بات آپ نے کی، اب آپ کے نزدیک اس کی بات درست نہیں ہے، آپ اس سے الجھتے ہیں، بات کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور بحث و مباحثہ کرنے کا مقصد آپ کا کیا ہے کہ اس کی بات کو غلط ثابت کرنا. یہ بھی مجادلہ ہے. مجادلہ کی ایک صورت یہ ہے، اور مجادلہ کی ایک دوسری صورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے مد مقابل کی بات کو غلط ثابت کرنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی گزارش کو منوانا چاہتے ہیں، بحث کے ذریعے سے، التجا کے ذریعے سے، رونے کے ذریعے سے، چیخ و پکار کے ذریعے سے. اس کو بھی مجادلہ کہتے ہیں. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بات کو ذرا سمجھیے گا. صحابیہ رسول خولہ ابن ثابت آئیں، اللہ کہتے ہیں کہ محبوب یہ عورت آپ سے جھگڑتی تھی. یہ جھگڑنا بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں تھا کہ نبی کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ جھگڑتی تھی، بلکہ یہ جھگڑنا اس معنی میں تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ میری بات مان لی جائے، میری حرمت کو حلت میں تبدیل کر لیا جائے، مجھ پر سے طلاق کے لیبل کو اتار دیا جائے. میں بڑھیا عورت، میں اپنا گھر چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی، میں بس یہ خواہش ہے، بس مانگی تھی. تو یہ مجادلہ اس معنی میں ہوتا ہے تشتکی اللہ. اچھا جب رسول اللہ سے انہوں نے ساری فریاد کر دی نا، اللہ کے رسول نے کوئی واضح پیغام نہیں دیا، ان کے موافق بات نہیں کی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ہٹ کر، قدرے ہٹ کر دور ہوئی، اندر ہی اندر دل ہی دل میں ہلکی ہلکی آواز میں اللہ سے کہنے لگی پروردگار تو جانتا ہے میرے مسائل کو نا، میرے لیے آسانی پیدا فرما دے، حل نکال دے میرے لیے. اچھا اللہ نے حل نکال دیا. آیت کریمہ نازل ہوگی. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کی شان بھی عجیب ہے، اللہ کتنے عظیم سننے والے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی بات کو کس حد تک سننے والے ہیں کہ میں اس عورت کے قریب تر تھی، اس کی کئی باتوں کو میں نہ سن سکی، لیکن اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اس نے اس عورت کی باتوں کو سن لیا. یہ اللہ کی شان. وتشتکی الی اللہ، اور وہ شکایت کرتی تھی اللہ سے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خولہ کی. ان اللہ سمیع بصیر. اچھا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ واللہ یسمع تحاورکما، اے خولہ تمہاری اور تمہارے خاوند کے درمیان جو گفتگو تھی اللہ اس کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، کوئی شک نہیں کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، میں نے عرض کیا تھا کہ عرب معاشرے کے اندر وہ ماں قرار دی جاتی تھی جس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے تھے بیوی کے لیے، لیکن شریعت مطالعہ نے اس کو ماں نہیں کہا، ماں نہیں کہا. البتہ چونکہ لفظ ایسا ہے کہ اس لفظ کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ لفظ ہے، اس لیے اس کی سزا ملنی چاہیے. اس کی سزا، اور اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ کہ یہ آدمی یا تو غلام آزاد کرے، یا لگاتار 60 روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اس لیے شریعت مطالعہ نے یہاں پر بیان کیا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں ہو نہیں جاتی. ان امہاتہم الا اللاتí ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن پیٹ سے وہ پیدا ہوئے. وانہم لیقولون منکرا من القول والزورا، ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، یعنی یہ الفاظ استعمال کر کے انہوں نے نامعقول اور غیر مناسب بات اور جھوٹی بات کہی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ بڑا مہربان معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ، یہاں سے کفارہ بیان کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں، یعنی دوبارہ ان کو اپنے حرم میں لانا چاہیں، ان کو حلال کرنا چاہیں، تو فرمایا کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے، یعنی ان کے ساتھ مس کرنے سے، ان کو اپنے ساتھ ملانے سے پہلے یا ان کے ساتھ ملنے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ، اس حکم کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خبردار ہے. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، ہاں البتہ یہ بات ذہن میں نشین فرما لیجیے، اگر کسی نے ان الفاظ کے استعمال سے نیت ہی طلاق کی کی ہو تو پھر طلاق ہو جائے گی. اگر نیت طلاق کی تو طلاق. اچھا آگے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، جس کو غلام نہ ملے وہ جماع سے پہلے متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی اور سے ملنے سے پہلے. اب یہ دیکھیں دونوں جو کفارے ہیں ان میں من قبل ان یتماسا آیا کہ مجامعت سے پہلے یہ کام کر لے. اب تیسرا، فمن لم یستطیع فاطعام 60 مسکینا، غلام بھی نہ ہو اور روزے بھی نہ رکھ سکتا ہو، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو، یعنی جو ان دونوں چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. بس یہاں من قبل یتماسا کا لفظ اس سے پتہ چلا کہ اگر ایک مسکین 2 مسکینوں کو کھانا کھلا کے بھی اگر وہ بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو اسے پھر سے پہلے مسکین سے کھانا کھلانا شروع نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جہاں تک پہنچا تھا وہیں سے آگے کھانا کھلائے گا. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار بن جاؤ. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک درد دینے والا عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات. فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے. اس سے پتہ چلا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اس سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس سے اشارہ ہے منافقین کی طرف، کہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، ان کے معاملات میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوتے تھے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ احکامات الہی میں سے جو حکم ان کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تھا اس سے روگردانی اختیار کرتے تھے، اگرچہ علی الاعلان انکار نہیں کرتے تھے لیکن عملاً اسے کنارہ کش ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ان کو یہ کہا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تم اس انجام بد سے بچ نہیں سکتے جو انجام پچھلے ان لوگوں کا ہوا جو تمہاری طرح کا کام کیا کرتے تھے۔ جیسے وہ ذلیل و رسوا ہوئے تم بھی ذلیل و رسوا ہوگے۔ اب اگلی آیت، وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے صاف صریح آیتیں نازل کر دی ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان آیات کریمہ کا، اس آیت کریمہ کا مصداق منافقین کے بجائے ڈائریکٹ اہل کتاب کفار یہود ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا یعنی زندہ کرے گا، جس دن اللہ ان سب کو زندہ کرے گا، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو وہ ظاہر کرے گا، یعنی ان کو وہ جتائے گا، ان کے سامنے عیاں کرے گا۔ احصاہ اللہ ونسوہ، وہ سبھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ نے وہ سب گنوار کے ہیں، ونسوہ، حالانکہ وہ کام خود ان کو بھول گئے۔ انسان بہت سارے کام کر جاتا ہے، کام کرنے کے بعد بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم جو کفر کر رہے ہو نا، تم خود تو بھول گئے کہ تم نے کیا کیا گناہ کیے، کیا کیا برائیاں کی، لیکن اللہ کو نہیں بھولے۔ احصاہ اللہ، اس نے تمہارے ہر عمل کو لکھ رکھا ہے، گن رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معاملے کے نتیجے میں شرعی احکامات بیان فرمائے، پھر اسی کے نتیجے میں جو مخالفین ہیں ان کی سزا کا ذکر کیا۔ اب یہاں سے آگے جو دو رکوعات ہیں نا، ان کو ذرا ان کا خلاصہ سمجھ لیجیے۔ ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ منافقین اور یہود چونکہ دونوں دل سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، تو اکثر ہوتا یہ تھا کہ یہ جب آپس میں بیٹھتے تو مسلمان یعنی مخلصین ان کے ہاں قریب سے گزرتے تو یہ ان مخلصین کی طرف نا ایسے آنکھوں سے اشارے کر کے نا زیر لب مسکرایا کرتے تھے اور آپس میں چمہ گویاں کیا کرتے تھے، سرگوشی کیا کرتے تھے گزرنے والے کے حوالے سے۔ اب جو گزرنے والا ہے اس کی نظر اگر ان سرگوشی کرنے والوں پہ پڑ جاتی تو یقیناً ایک فطرتی عمل ہے کہ وہ اپنے دل میں سوچتا پتہ نہیں کیا مجھ میں ایسا عیب ہے جس کو یہ دیکھ کر کے زیر لب مسکرا بھی رہے ہیں اور سرگوشی بھی کر رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، یہ سارے معاملہ۔ تو اللہ پاک نے ان آیات کریمہ میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ یہ عمل، یہ کردار انتہائی برا ہے۔ سرگوشی کرنا یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، اس طرح کی سرگوشی کرنا کسی کے حوالے سے یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اسی کے تناظر میں اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم نے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی۔ ایک بات۔ دوسری بات، ان آیات کریمہ میں یہ سمجھائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے، آ کر کے بیٹھتے تھے تو وہ بیٹھے ہی رہتے تھے، آگے پیچھے ہونے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ جو نیا آدمی آتا اس کو پیچھے جگہ ملتی، اس کی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے آگے جگہ مل جائے۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں آئے ریاض الجنہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ریاض الجنہ میں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جاؤں۔ وہ جو پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں نا کئی گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں تو آدمی کا دل میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں، یار اللہ کے بندہ اٹھتا کیوں نہیں ہے، مجھے موقع مل جائے، یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو موقع مل جائے۔ اللہ کے رسول کے دربار میں بھی ایسا ہی مسئلہ تھا۔ تو اللہ پاک نے دوسری بات ارشاد فرمائی، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے اہل ایمان جب تمہیں کہا جائے نا کہ تھوڑا تھوڑا مجلس میں جگہ پیدا کرو، گنجائش پیدا کرو، تو تمہارا کام ہے کہ گنجائش پیدا کرنا۔ یہ چوکڑیاں مار کر کے بیٹھ جانا اور جگہ کو قبضہ کر کے بیٹھ، جیسے آج کل مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ صفوں میں اس طرح کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آنے والے بیچارے کو جگہ ہی نہیں ملتی۔ تو ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی جگہ، اچھے سے اچھے مقام پہ جا کے بیٹھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ مجلس رسالت کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوسروں کو بھی موقع دو۔ تیسری بات، مجلس رسالت کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی آئی کہ منافقین آگے بیٹھ جاتے تھے، خاص طور پہ منافقین کی مذمت میں ہی اہل ایمان کو تعلیم دی گئی۔ منافقین آگے بیٹھ جاتے تھے، لمبی دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور نہ سیکھنا چاہتے تھے، نہ جو بات سنتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ تو جو سیکھنا چاہتے تھے، جو عمل کرنا چاہتے تھے، ان کو موقع نہیں ملتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان منافقین کے اس عمل کو ذرا کمزور کرنے کے لیے کہ یہ مستقل بیٹھے رہیں، اس سے اس مجلس کو نجات دینے کے لیے ایک حکم جاری فرمایا، اور وہ حکم یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں نا، جو گنجائش رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مجلس رسالت میں بیٹھنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کر لیا کریں۔ یہ بات منافقین کے لیے بڑی مشکل تھی، پیسہ کون خرچ کرے، وہ تو دل سے بیٹھنا ہی نہیں چاہتے تھے، جب چاہت ہی نہیں ہے، لگن ہی نہیں ہے تو بیٹھنا کیوں ہے۔ اچھا، دوسرے رکوع کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بری روش ان کی یہ بیان کی، منافقین کی خاص طور پر، کہ منافقین اہل اسلام کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے لب کشائی کرتے، بری باتیں کرتے، جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگ صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں، اور جب ان پر FIR کٹتی ہے، عدالت میں اپنا تھانے میں بلایا جاتا ہے، عدالت میں بلایا جاتا ہے، تو قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا مقصد یہ تھا ہی نہیں، حالانکہ بہت واضح ہوتا ہے، لیکن قسمیں کھاتے ہیں، مولا کی قسم ہم نے تو، ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی صحابہ کرام کو برا کہنے والوں کو جب نکیل ڈالنے کے لیے ان پر مقدمہ دائر کیا جاتا اور مقدمے کے لیے عدالت میں ان کو بلایا جاتا تو قسمیں کھا کر کے کہتے تھے نا ہمارا تو مقصد نہیں تھا، ہم تو یہ کہتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی طرف متنبہ فرمایا کہ یہ جو تم قسمیں کھا رہے ہو، تمہارا یہ قسمیں کھانا تمہیں قیامت کے دن نجات نہیں دے گا، اور تم یہ سوچ رہے ہو نا پیسہ دے کر کے چھوٹ جائیں گے، تو قیامت کے دن تو پیسہ دے کر بھی چھوٹ نہیں سکتے۔ یہ چوتھی بات فرمائی۔
پھر اللہ نے حب فی اللہ اور بغض فی اللہ جو سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان بھی آپ سمجھ لیجئے، اس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا. ایک وہ گروہ جو شیطان کی چال میں مبتلا ہو کر کے شیطان کا کہا مانتا ہے اور شیطان کی جماعت کا حصہ بن جاتا ہے. فرمایا اولئک الذین خسروا، یہ لوگ تو خسارے میں پڑ گئے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہہ دیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ تو خسارے میں پڑ گئے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ان کے مقابلے میں وہ طبقہ کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بھی قتل کرنے سے بھی، چھوڑ دینے سے بھی، منہ موڑ لینے سے بھی اعراض نہیں کرتے. قریب ترین رشتہ، باپ ہے سامنے آیا ہے، رسول کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، سر تن سے جدا کر دیا ہے. بھائی ہے، سر تن سے جدا کر دیا ہے. کوئی اور رشتہ دار ہے، سر تن سے جدا کر دیا ہے. یہ فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی. یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ کا. اس کے بعد دیکھیے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، سرگوشیوں والی بات. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ یہ اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے پاس پہلے یہ بات نہیں آئی تو اب ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں. وہ بات کیا ہے کہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ جانتے ہیں اس کو. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، کسی جگہ تین آدمیوں کا مجمع ہو، وہ کانوں میں صلاح و مشورہ نہیں کرتے مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے. یعنی تین آدمی آپس میں جمع گوئیاں صلاح مشورہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا سننے والا کون ہے؟ اللہ. ولا خمسۃ، پانچ آدمی آپس میں سرگوشی نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ هو السادسهم، اللہ چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک، تین سے کم یعنی دو ہوں تو تب بھی تیسرا سننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور اگر چھ سے زائد، پانچ سے زائد ہوں تو تب بھی سننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. فرمایا ولا اکثر الا هو معهم، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اینما کانوا، اور وہ کہیں بھی ہوں. یعنی اللہ کے علم محیط سے وہ باہر نہیں ہوتے. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک کر کے ان کو بتا دے گا. ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ بات کر دی، تمہید بیان دی. اب اسی تمہید کے نتیجے میں پھر اگلی بات فرمایا الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے، اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. دیکھیے اوس اور خزرج دو قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، اور دونوں قبیلے انصار کہلاتے ہیں. ان میں سے بیشتر لوگ پکے اور مخلص مومن تھے. کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، یعنی منافقین تھے. وہ منافقین یہود اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. انہی سازشوں کی طرف اشارہ ہے. یہ تمہاری جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، حالات طرح کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو منع بھی کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آئے. اب آگے دیکھیں وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. اب یہ ایک دوسری روش کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلے اس کو سمجھ لیجیے، پھر ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. منافقین کا اور خصوصاً یہود کا ایک رویہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا تھا؟ یہ مجلس رسالت میں حضور کے پاس یا حضور کے ماننے والے مخلصین میں سے کسی کو دیکھتے تو یہ سلام کے الفاظ کو یوں تروڑ مروڑ کر کے بیان کرتے تھے کہ سننے والا سمجھتا کہ مجھے سلام کیا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ ان الفاظ کو بگاڑ کر کے بد دعائیہ کلمات بنا کر کے پیش کرتے تھے. مثلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے بنیادی طور پہ سلام کا طریقہ. وہ کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم یہ کہتے تھے. اب اس سے اسا کو تھوڑا لمبا کرتے تھے اور جو آگے منہ ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے درمیان میں سے الف کو گرا کر کے سننے والے کو یہ لگتا کہ پہلے اونچی آواز سے بولا تھا، اب آواز تھوڑی کم ہو گئی، باقی اس نے سلام ہی کیا تو وہ بھی آگے سے کہتے تھے وعلیکم السلام. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ کی جماعت کے پاس آتے ہیں تو آپ پر سلام کے تحیہ کے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جو کلمات تحیہ کے ہیں نہیں، وہ تو بد دعائیہ کلمات ہیں جو وہ ادا کر رہے ہیں. اچھا اب جب یہ عمل کر کے حضور سے دور ہو جاتے نا، اب اگلی بات سمجھیے. اگلا عمل یہ تھا کہ یہ آپس میں کہتے دیکھو یہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، میں نبی ہوں. اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ان کو یہ ہماری جو ہم نے گڑبڑ کی ہے اس کی خبر کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی نہیں ہے. اور اگر یہ نبی ہی ہیں تو پھر لولا یعذبنا اللہ بما نقول، جو ہم نے کہا اس پر ہمیں عذاب کیوں نہیں مل رہا؟ ہم تو بدوئی الفاظ کریں. اب یہ ان کی جرت کا انداز تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی، یعنی جو کلمہ دعا کا نہیں سکھایا اس کلمے سے یہ آپ کو دعا دیتے ہیں، یعنی بددعائیہ کلمہ کہتے ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر اور رسول ہیں تو لولا يعذبنا اللہ بما نقول، تو خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں حسبهم جہنم، محبوب ان کے لیے دوزخ کافی ہے. ابھی ہم اگر فوری طور پہ گرفت نہیں کر رہے تو یہ ہماری طرف سے مہلت ہے، ایسا نہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں. فبئس المصیر یصلونها فبئس المصیر، اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے.
ایک یہ بھی بری روش تھی جس کو سورہ بقرہ میں اس انداز میں بیان کیا گیا یا الذین آمنوا لم تقولون یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وہاں پر بھی یہود ہی کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب بنانے کے لیے کہ آپ ہمیں ہماری طرف متوجہ ہوں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے راعنا، لیکن اس لفظ کو تھوڑا سا لمبا کر کے بیان کرتے تھے اور معنی بالکل بدل جاتا تھا. راعنا کا معنی ہے ہماری طرف دیکھیے، اور راعنا اس کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ ہماری چرواہے ہیں. سمجھیں؟ ان آیات کریمہ سے، اس آیت سے بھی اور اس آیت سے بھی مسلمانوں کو ایک تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی ایسا مبہم لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کا اچھا معنی بھی ہوتا ہو برا معنی بھی ہوتا ہو. اور آج تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایسے زو معنی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کا ایک معنی اچھا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی فوش بھی ہوتا ہے، اور لوگ اس کو اپنی بہت زیادہ سمجھداری سمجھتے ہیں. شریعت مطہرہ نے اس کو منع کیا. اگلی بات، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی. اسی سرگوشی کے نتیجے میں جو منافقین یہود کیا کرتے تھے اس کے نتیجے میں اہل ایمان کو ویسی سرگوشی سے منع کیا گیا ہے. اے ایمان والو، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا جیسا کہ منافقین اور یہود کرتے ہیں. وتناجوا بالبر والتقوی، ہاں ایسے کام کرنا بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا. یعنی آپ کی سرگوشیاں اور آپ کا مل بیٹھنا اور آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے پلاننگ کرنا یہ حق کے لیے ہونا چاہیے، نیکی کے لیے ہونا چاہیے، تقوی کے لیے ہونا چاہیے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا. یہ بات ختم ہوگی. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. فرمایا کہ کافروں کی جو سرگوشیاں ہیں تو شیطان کی حرکات سے ہیں، یعنی کافر شیطان کی چال چل رہے ہیں، اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ مومن ان سے غمناک ہوں. میں نے عرض کیا کہ آپس میں بات چیت کرتے گزرنے والا ان سے کیا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا. یعنی اہل ایمان کو منافقین اور یہود کی ان سرگوشیوں اور ان تان و تشنیع سے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. یہ بہت بڑی تعلیم ہے. آگے فرمائیں وہ جو مجلس رسالت میں جگہ بنانے والی بات ہے وہ اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو، یعنی تھوڑا سا جگہ بناؤ، تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا. اگر تم دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرو گے اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. تم دوسروں کے لیے تنگی کا سوچو گے اللہ تمہارے لیے تنگیاں سوچے گا. ہاں جی، واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ایسا کیا، مجلس تنگ تھی، لوگ ایسے آپس میں جڑ جڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کسی آنے والے کے حوالے سے فرمایا کہ بھائی تم اٹھ جاؤ اور وہ آ کے بیٹھ جائے. اب یہ جو اٹھنے کے لیے جس کو کہا گیا یہ منافق یہ اٹھا نہیں، یہ ہیلے بہانے کر کے نا زمین میں دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں کہہ رہے کسی اور کو کہہ رہے، حالانکہ اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے کہا جائے. تو اس کے اس رویے کو مد نظر رکھ کر کے اہل ایمان کو کہا گیا کہ اے اہل ایمان، جب تم میں سے کسی کو کہا جائے نا تو اٹھ کھڑے ہونا. بس تمہارا اس امر میں اللہ کے رسول کی اتباع کر لینا ان سارے احکامات کے سیکھنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی مجلس میں بیٹھ کر کے بہت زیادہ سیکھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ رسول نے جو بات کہی اس پر عمل کر لو. تو عمل سے زندگی بنتی ہے. ٹھیک ہے، آگے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو اچھا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے ان کے درجے اللہ بلند کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پکے ہیں، جو علم والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کے حکم پر اٹھ کھڑے ہو جائیں. بس ان کا اٹھ کھڑے ہونا اس مجلس میں بیٹھنے سے یا رسول کے قریب بیٹھنے سے یا اپنی انا پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ قربانی سے اللہ کے یہاں درجات بلند ہوتے ہیں. یہ قربانی ہے نا، مجلس رسالت میں تھوڑا پیچھے ہو جانا یا اٹھ کر کے دور ہو جانا، یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ رسول اللہ کے چہرے نبوت کو دیکھنے سے دور ہو گئے. تو لیکن قربانی دی ہے رسول اللہ کے حکم پر، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے. تو جتنی بڑی قربانی ہوگی اجر بھی اتنا ہی بڑا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے سبھی کاموں سے واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یہ مجلس رسالت میں آنے سے پہلے صدقہ والی بات. منافقین آ کر بیٹھے رہتے تھے، اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے تاکہ دوسروں کو سیکھنے کا موقع، اصل میں ان کے بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا. اللہ نے اس سلسلے میں فرمایا اے ایمان والو، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو. یعنی اگر تم رسول سے کوئی خصوصی بات کرنا چاہتے ہو قریب آ کر کے، تو خصوصی بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو. اب منافقین تو قریب آ کر کے سرگوشیاں کرتے رہتے تھے، حضور کو متوجہ کرتے تھے، اپنی طرف مصروف رکھتے تھے تاکہ حضور کوئی نصیحت نہ کر سکے عمومی طور پر اور لوگوں کو فائدہ نہ ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے سرگوشی کرنی ہے نا تو کوئی صدقہ کر دو. اب جب یہ حکم آیا تو منافقین تو ہو گئے پیچھے، ان کا تو مقصد ہی نہیں تھا، حضور کی محبتیں چاہنا ان کا مقصد نہیں تھا. اس لیے فرمایا اہل ایمان تم. اچھا، یہ حکم ابتدائی طور پہ تھا، بعد میں یہ حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کے رسول سے بات کرنا چاہتے تھے، مالی مسائل نہیں تھے ان کے پاس، اور تھے بھی مخلص، بات بھی سچی کرنا چاہتے تھے، تو وہ اب رسول اللہ کے دربار میں آتے، بات کرتے، بات کرنے سے پہلے صدقہ دیتے، صدقہ کے لیے تھا نہیں ان کے پاس تو وہ بات نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس تنگی کو آسانی میں تبدیل فرمایا اور حکم کو کیا کر دیا، منسوخ کر دیا. یہ حکم اب بھی موجود ہے
قرآن پاک میں، لیکن عملاً اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اگلے الفاظ سے۔ دیکھیے اے ایمان والو، جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے کچھ خیرات کر دیا کرو، کچھ خیرات صدقہ دے دیا کرو، ذالک خیر لکم وأطہر، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے۔ فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اس جملے نے پہلے تھوڑی سی آسانی رکھی تھی، لیکن پھر بھی بہرحال یہ تو اہل ایمان تھے نا پکے، تو ان کو تو ایک حکم آ گیا تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس پہ عمل ہر صورت میں کریں، تنگ ہو کر کے کریں لیکن کریں۔ تو اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، یہ ہے وہ جملہ۔ فرمایا کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ تم پر یہ بات مشکل ہو گئی، یعنی تم نہیں دے سکتے، مشکلات پڑ گئی۔ فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ اس حکم کے ذریعے سے، اس جملے کے ذریعے سے پچھلا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اب کیا فرمایا؟ پھر تم ایسا کرو، پھر جب تم نے ایسا نہ کیا، یعنی تم ایسا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تو نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرتے رہو۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد مطلقاً رائے خدا میں خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ آخری رکوع، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم، یہود اور منافقین کا مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا اور پھر پوچھنے پر قسمیں کھانا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، یعنی ان منافقین کو نہیں دیکھا جو یہود سے دوستی کرتے ہیں، یہود پر غضب نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا آگے فرمایا ما هم منکم ولا منہم، یہ منافقین نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، نہ تو حقیقتاً یہودی ہیں، یہودی رہے، اور نہ ہی حقیقتاً یہ مخلص مومن رہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ جھوٹی باتیں کون سی؟ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کو تکلیف دینے، حضور کے خلاف سازش کرنے کی باتیں، اس طرح کی باتیں، اور ان پہ جب پوچھا جاتا تو قسمیں کھاتے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، سوچا کہ یہ قسمیں قیامت کے دن بچا لیں گی، اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روک دیا۔ دنیا کے اعتبار سے تو ان کی قسموں نے ان کو فائدہ دیا، لیکن آخرت کے اعتبار سے فرمایا فلہم عذاب مہین، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ دنیا میں تو بچ گئے لیکن آخرت میں نہیں بچ سکیں گے۔ لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرمایا اللہ کے عذاب سے نہ تو ان کا مال ہی انہیں بچا سکے گا اور نہ ہی ان کی اولاد ان کو بچا سکے گی، کوئی فائدہ دے گی۔ مال بھی ان کو کوئی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے۔ یا اللہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو گناہ کیا نہیں ہے، ہم تو دنیا میں صاف پاک تھے، ہم تو لوگوں کی خیر خواہی کی باتیں کرتے تھے، جیسا کہ آج بھی یہود سمجھتے ہیں کہ ہم خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں، ہم نے مشنری ادارے بنائے، صحیح سمجھتے ہیں ہم نے مشنری ادارے بنائے، خیر خواہی کی بنیاد پہ کیے ہیں، ہم لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں، خیر خواہی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے ان کی ساری خیر خواہیوں کے پیچھے چھپی ہوئی ان کی خباثت ہے۔ یہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے دنیا میں رسول کے سامنے قسمیں کھاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے ان کا کام بن جائے گا، ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم الکاذبون، دیکھیے یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ کی یاد سے انہیں غافل کر دیا، انہیں اللہ کی یاد بلا دی ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا لشکر ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جان لیجئے کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ۔ اب آپ کہیں جی دنیا میں تو دیکھیں کئی علاقوں پہ ان کے قبضے ہیں، تو بھائی ظاہری غلبہ اگر ان کا وقتی طور پہ ہو بھی گیا تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کیا ہے؟ اطمینان والی زندگی، دنیا میں بھی مل جائے آخرت میں بھی مل جائے، اور نہ ان کو دنیا میں بھی اطمینان ہے نہ ان کو آخرت میں اطمینان ہوگا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولئک فی الاضلین، وہ نہایت ہی ذلیل لوگ ہوں گے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ کا حکم ناطق ہے، یعنی اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، میں اور میرے پیغمبر غلبہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کافر کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بارہا اس جملے کو کہا ہے کہ دیکھیے کافر کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتا، کافر کبھی فتح یاب، ہاں ظاہری طور پر اگر اسے کچھ نہ کچھ برتری حاصل ہو جائے تو وہ ظاہری برتری ہوگی، حقیقتاً برتری نہیں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زور آور ہے اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یہاں سے اللہ رب العزت صحابہ کرام کے بلندی ایمان کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کا ایمان کس قدر بلند تھا۔ آیت کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی، بلکہ پہلے سن لیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے والد کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا، کیونکہ ان کے والد ابو قحافہ نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اچھی بات نہیں کی تو حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا، تھپڑ مار دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، عبید ابن عمیر،
اس عبید ابن عمیر کو حضرت مصعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ مکرمہ کے شہزادے تھے، انہوں نے اپنے سگے بھائی کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام میں اور بھی کئی ایسے احباب ہیں، جیسے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر کے موقع پر اس سپہ سالار اسلام نے اپنے والد کے گردن پہ تلوار چلا کر اسے جہنم واصل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے موقع پر اپنے چچا کو واصل جہنم کیا تھا۔ یعنی کہ ان حضرات کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول، حضرت معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی، اس وقت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ کے حجرے میں آئے تو حضرت ام حبیبہ نے جو بستر چارپائی پہ ڈلا ہوا تھا اسے باپ کو روک کر کے کہ آپ ابھی بیٹھنا نہیں، لپیٹ دیا، لپیٹ کر کے سائڈ پہ رکھا، پھر کہا کہ ابا جی بیٹھ جائیے۔ اس کا بیٹیاں تو باپ کے لیے نیا بستر، اچھا بستر بچھاتی ہیں، اور تم نے ایک اچھا بستر اٹھا کر کے مجھے خالی چارپائی پہ بیٹھنے کے لیے کہہ دیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا تم مشرک ہو اور مشرک کا جسم نجس ہوتا ہے، اور یہ پاک بستر ہے، پاک بستر پہ نجس جسم نہیں آ سکتا۔ یہ ایمان کی بلندی ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو، جہاں اور ہے بھی کوئی نہیں، باپ بیٹی ہے، بیٹی باپ کو اس بستر پہ بیٹھنے نہیں دیتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان حضرات کا ایمان کس قدر بلند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا، اور کمال آیت ہے۔ اب ترجمہ پڑھیے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ پاؤ گے۔ اللہ اکبر، لا تجد، آپ نہیں پاؤ گے ان ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرتا ہوا، ان کو نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے دوست، اللہ اکبر۔ اب اگلی بات، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ، او ابناءہم یا بیٹے، او اخوانہم یا خاندان ہی کے لوگ، او عشیرتہم، او اخوانہم یا بھائی، او عشیرتہم یا خاندان ہی کے وہ لوگ ہوں۔ کیا فرمایا کہ او ابناءہم یا بیٹے ہوں، او اخوانہم یا بھائی ہوں، او عشیرتہم یا خاندان ہی کے وہ لوگ ہوں، جتنے مرضی قریبی رشتہ دار ہوں، وہ ان کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے، یعنی ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب وہ حدیث مبارکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جب ان کے ایمان کا یہ حال ہوا نا، تو پھر اللہ نے جو سرٹیفکیٹ دیا، خدا کی قسم یہ وہ جملہ ہے کہ ہم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں تو یہ تمغہ ہمیں دنیا میں نہیں حاصل۔ کیا اعزاز ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھ دیا، وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں سے اللہ نے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو نکال دیا ہے۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کو تمہارے لیے محبوب کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان، اس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہا جاتا ہے پتھر پہ لکیر، پتھر پہ لکیر، کہ پتھر کی لکیر مٹتی نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ اس کو رگڑ کر کے مٹانے کی کوشش کی جائے، قدرتی طور پہ مٹتی، اور یہ تو پتھر کی لکیر سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ نے کہا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْ، ایک بات تو یہ فرمائی کہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی، یعنی ان کی اپنے ہاتھ سے خصوصی مدد فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بدر میں جبکہ کمزور تھے اللہ نے مدد کی، اور دوسرے مقام پر فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، سورہ انفال میں، کہ اللہ نے تمہاری بہت ساری جگہوں میں مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے مقام پر بھی تمہاری مدد و نصرت کی۔ فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ ان کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی داخل کرے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ پیچھے کفار کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، فرمایا یہ لوگ شیطان کے ساتھی ہیں، جہنم میں جائیں گے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ جنتوں میں داخل کرے گا اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ، یہ جنت میں ہمیشہ۔ اب اگلی بات، وہ شیطان کے ساتھی، وہ شیطان کی جماعت، یہ اللہ کی جماعت، لیکن اللہ نے اپنی جماعت قرار دینے سے پہلے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ اعزاز ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی ان کی طرف منہ کر کے تھوکنا چاہے، گند انڈیلنا چاہے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کا، کیونکہ اعزاز جو ایسا دے دیا، سرٹیفکیٹ جو ایسا دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ یاد رکھیے، توجہ، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے رجال اللہ۔ کتاب اللہ، اللہ کا کلام، اللہ نے اپنے کلام کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے
واضح کرنے کے لیے، عملی شکل میں پیش کرنے کے لیے رجال اللہ کا انتظام کیا ہے. اور رجال اللہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے. تو یہ جو صحابہ کا انتخاب ہے نا، یہ اللہ نے اپنی جماعت کے طور پہ چنا، یعنی اپنے بندوں کے طور پہ چنا، رجال اللہ کے طور پہ چنا. تو رجال اللہ کو اللہ نے چنا اس لیے، لوگوں کو منتخب کیا اللہ نے اس لیے تاکہ یہ عملی شکل میں قرآن کے ایک ایک حکم کو لوگوں پر آشکار کریں. اچھا حکم بھی، مثبت حکم، اور جس حکم میں سزا ہے اس حکم کو بھی اللہ نے صحابہ پر نافذ کروا کر کے آنے والی انسانیت کے لیے عملی شکل دے دیے. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جرم زنا ان سے صادر ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، خود ہی رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے، طاہر نہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول نے وجہ پوچھی، کیا ہوا، کیا ہو گیا، تم سے کیسا گناہ سرزد ہو گیا؟ انہوں نے اپنے گناہ کی وضاحت کی. رسول اللہ نے چہرہ اقدس موڑ دیا، وہ دوسری طرف، پھر چہرہ اقدس موڑ دیا، وہاں کر کے بیان کیا، پھر چہرہ اقدس موڑ دیا. 4 سمتوں میں اللہ کے رسول نے اپنے چہرے کو پھیرا. 4 دفعہ اس صحابی نے اپنے جرم کا اعتراف کیا. جب جرم کا اعتراف کر دیا، رسول اللہ نے ان کو سنسار کر کے آنے والی انسانیت کو پیغام دے دیا کہ دیکھو، اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر کے جانا چاہتے ہو تو پہلے تو جرم سے بچو، اور اگر جرم ہو جائے اس کی سزا دنیا میں پالو، آخرت میں سزا سے بچ جاؤ گے. اچھا، یہ عمل ہو گیا. اب رسول 12 بات آ چکی. رسول اللہ ان کی قبر سے گزر رہے تھے، ایک صاحب نے ان کے حوالے سے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو کافی بوجھل تھے، تو رسول اللہ نے خاموشی کا اظہار کیا، خاموشی ظاہر کی. کوئی آپ نے جملہ نہیں کہا. کچھ دور گئے، ایک مردہ گدھا بدبودار پڑا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے اس آدمی کو بلایا، فرمایا آؤ اس کا گوشت کھاؤ. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، گدھا حرام، مردہ جانور حلال بھی ہو تو مردہ ہو جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا. تیسرے نمبر پہ بدبودار، کون آدمی اس کو کھائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو تم نے ماعز کے حوالے سے بات کی، وہ بات کرنا اس مردہ جانور کے کھانے سے، بدبودار جانور کے کھانے سے زیادہ غلیظ بات تھی. کہ ماعز کی توبہ کو اللہ مدینے والوں پر تقسیم کر دیتے تو اللہ سارے مدینے والوں کی بخشش فرما دیتے. اتنی بڑی توبہ تھی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کرام سے اول تو جرائم اللہ نے کروائے نہیں، لیکن اگر کہیں کوئی غلطی کروائی یا غلطی ان سے ہوئی تو وہ من جانب اللہ تھی، تاکہ آنے والے لوگوں کو عملی شکل میں دین سمجھایا جا سکے. ظاہر ہے نبی سے تو یہ کام کروانا نہیں تھا، یہ بات سمجھیے گا. اصل تو امت کو سمجھاتا کون ہے؟ نبی. لیکن نبی ہمیشہ یاد رکھیے اچھی بات کو کر کے دکھائے گا، بری بات کو نبی نہیں کر سکتا، نبی تو معصوم ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کا انتظام کیا، اور انتظام کیا اپنے رسول کی جماعت سے. تو گویا کہ صحابہ کرام سے اگر اس طرح کی کوئی کوتاہی غلطی ہوئی بھی تو یاد رکھیے یہ امت کے اوپر ان کی طرف سے اللہ نے احسان کروایا ہے. ان سے غلطی کروا کر بھی کیا کروایا؟ احسان کروایا، تاکہ امت کو دین پوری طرح سے سمجھ میں آ سکے. اسی لیے کہا یہ رجال اللہ ہے، یہ حزب اللہ ہیں، یہ عملی شکل میں دین پیش کرنے والے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یاد رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر کامیاب ہونے والا ہے، مراد کو پانے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.